رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی آمد سے قبل اہل کتاب مکہ اور مدینہ میں اور عرب میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ آخر الزماں پیغمبر آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پورے عرب پر غالب آ جائیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے بھیجا، تو اہل کتاب باوجود اس بات کے کہ انہوں نے تورات میں نبی علیہ السلام کی علامات پڑھی اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور انہیں انتظار بھی تھا آپ علیہ السلام کی آمد کا، انہوں نے صرف اس بات کی وجہ سے انکار کر دیا کہ آخر الزماں پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت اور نسل سے کیوں نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام سے اس تعصب کی بنا پر عجیب سے سوال کرتے، مکہ والے جاتے ان کے پاس کہ ہمیں کوئی کنڈی بتاؤ، ہم محمد بن عبداللہ سے وہ سوال پوچھیں اور وہ پھنس جائے، اس کو سوال کا جواب نہ آئے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیے انہوں نے، آ کر ایک سوال یہ کیا روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال کیا ذوالقرنین کون سا، اصحاب کہف کون ہیں، اور ایسے سوال ساتھ یہ بھی بتاتے کہ یہ اس کا جواب نبی دے سکتا ہے۔ مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، دو یہودی آپس میں جھگڑ پڑے، انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چلو جا کے ہم اپنا فیصلہ اس نبی سے جا کے کرواتے۔ دوسرا کہنے لگا اس کو، اے نبی نہ کہہ، اگر ہم نے نبی کہا اور ہمارے ساتھیوں نے سن لیا تو ہماری تو شامت آ جائے، نبی نہ کہہ۔ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے ان کی تورات میں لکھی ہوئی بات انہیں بتائی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں کو بھی چوما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتی، تم نے نشانی بھی دیکھی، تمہیں اب یقین بھی ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے۔ کہنے لگے جی کہ ہمیں حضرت اسحاق علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد کسی نبی کو نہ ماننا، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس نبی کی بات کو تسلیم کرنا جو ایسے صدقہ پیش کرے اور اس کا صدقہ آگ آ کے کھائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات میں بھی جھوٹے ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کسی نبی کی بات کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ تمہاری تورات میں موجود ہے کہ آخر الزماں پیغمبر آئے گا۔ اب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ حکمت اور دانائی سکھائی کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے ہیں، ان سے جب بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کیجیے، اچھے طریقے سے ان سے بات کیجیے۔ اور انڈائریکٹلی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا ہے کہ اگر کوئی نادان اور اگر کوئی قرآن و سنت کا علم نہ رکھنے والا کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہمیں لٹ لے کے اس کے سر میں نہیں مارنی چاہیے، احسن طریقے سے، اچھے انداز سے، پیار کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لبکے کہ اسے روکیں، آپ نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا نا، آپ علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلا کے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ مسجدیں نا اس کام کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ اب یہ بدو جس نے ایسی حرکت کی ہے، میرے اور آپ کا معاشرہ ہوتا تو ہم تو پتہ نہیں اس کو
کافر بنا کے چھوڑ دے۔ آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل، آپ کے اس رویے کی وجہ سے مسجد سے باہر جانے لگتا ہے، پھر واپس آتا ہے، نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ حکم دیا لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن، اہل کتاب سے جھگڑا اچھے طریقے سے ہی کریں، احسن انداز سے کریں، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں، اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں محاربی اور غیر محاربی۔ ایک وہ اہل کتاب ہے جو جنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان سے تو جنگ کی زبان میں ہی بات ہوگی، اور جو محاربی نہیں ہیں، امن کی حالت میں رہنے والے ہیں، معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، امن سکون سے رہتے ہیں، مسلمانوں کو گزند اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے بارے میں فرمایا ان سے بات کرنا تو اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے کرنا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور یہ بھی کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو تمہاری طرف تورات نازل کی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو مشترک چیز اللہ پاک نے بتائی، تورات میں بھی جو موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک معبود کی عبادت کرو۔ کہا اس بات پہ تو ہم مشترک ہیں، اس بات پہ تو عمل کرنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ